7 ستمبر 1974 پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا دن، جس دن علماء کرام کی بھرپور جد و جہد نے اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد کے ساتھ قانون ساز اسمبلی میں ایک بل منظور کروایا، جس کے تحت قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ یہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی مناسبت سے ستمبر میں ہم اس کورس کا آغاز کر رہے ہیں، اور ہم آپ کا اس کورس میں آنے پہ بہت دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ سیکھنے کی غرض سے یہاں تشریف لے کے آئیں۔ انشاءاللہ یہ کورس ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ چند معلومات ہم آج صرف انٹروڈکشن کرواتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے نکلتے ہیں کہ ختم نبوت کیا ہے۔ ختم نبوت کا معنی ہے کہ انبیاء کا تسلسل جو چل رہا تھا، ابراہیم، موسیٰ، سیدنا ہارون، اسماعیل، اسحاق، یعقوب وغیرہ وغیرہ، وہ تسلسل ایک چل رہا تھا، وہ تسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے مکمل ہو چکا ہے۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر ہم اس کے شواہد چیک کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں رسول اللہ کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو باقاعدہ طور پہ کہتے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، من بعد اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا۔ تورات کے بارے میں ہمیں واضح شواہد ملتے ہیں کہ جس طرح وہ ایک یہودی رسول اللہ کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے میں رات تورات کا مطالعہ کر رہا تھا تو لا بفضل ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، تو میں نے سوچا میں آزما لوں کہ واقعی یہ وہ نبی ہے جس سے غصہ نہیں آتا، جو گالی گلوچ نہیں دیتا، جو بازاروں میں کھڑا نہیں ہوتا، شور و غل نہیں کرتا، میں چیک کر لوں۔ اس نے چیک کیا آ کے، تو اس نے باقاعدہ کلمہ پڑھا اور کہا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی ہے جس کا میں رات تورات میں ذکر پڑھ رہا تھا۔ پھر اسی طرح وہ حبیب بن اختر یہودی جب رسول اللہ کے پاس آیا، پوری معلومات لی اس نے اپنی کتاب کے مطابق پڑھنے کے بعد، اس سے کیا کہا تھا؟ عداوت واللہ ما بقیت، تو اللہ کی قسم جب تک میں زندہ رہوں گا میں اس کی مخالفت کرتا رہوں گا۔ صرف تکبر نے اس کو ہدایت پہ نہیں آنے دیا، جس طرح آج قادیانیوں کو یا منکرین ختم نبوت کو تکبر، ان کی انا، ان کی ضد انہیں راہ راست پہ نہیں آنے دیتی، اور بجائے اس کے کہ وہ خود راہ راست پہ آ جائیں، وہ صراط مستقیم پہ چلنے والوں کو صراط جحیم کی طرف بلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ رحمان کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی انہی کے راستے پہ چلنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ختم نبوت کا معنی ہے کہ وہ تسلسل انبیاء کا جو چلتا رہا، لکل قوم ہاد، ہر قوم کی طرف ایک ہادی اللہ نے بھیجا، ہر علاقے کی طرف کوئی نبی بھیجا، اس کی تعلیمات وہ نبی جانے کے بعد جب مسخ ہونا شروع ہو گئی، اللہ نے ایک اور نبی بھیجا، وہ اس کی تعلیمات بھی مسخ ہونا شروع ہوئی، اللہ نے ایک اور نبی بھیجا۔ یعنی جس قوم نے بھی جس نبی کی تعلیمات کو بدلنے کا ارادہ کیا یا بدلنا شروع کیا، اس کی تعلیمات کو بحال کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک اور نبی بھیجا۔ لیکن جب رسول اللہ کو بھیجا تو پھر یہ نہیں اعلان کیا کہ آپ کو فلاں فلاں قوم کی طرف بھیجتے ہیں، بلکہ دو ارشادات یہاں ملتے ہیں۔ ایک قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پیغمبر آپ اعلان کر دیں کہ میں تمام جہان کے لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ مطلب ایک علاقے کا ہادی نہیں، پوری دنیا کے لیے رسول اللہ کو رسول بنا کے بھیجا گیا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام جہانوں کے لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا گیا، یعنی یہ ختم نبوت پہ واضح دلیل ہے۔ پھر قرآن کی کچھ آیات اس بات پہ شاہد ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں رسول اللہ سے پہلی کتابوں اور پہلے انبیاء کی تو تصدیق کر دی، لیکن بعد میں کسی کتاب یا نبی کے آنے کی شہادت بالکل نہیں دی۔ آپ قرآن کی چند آیات کو ملاحظہ کیجئے اور نوٹ کر لیجئے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 3، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ غور کرنا، پیغمبر وہ لوگ جو ایمان لے کے آتے ہیں اس پہ جو تجھ پہ نازل ہوا، مطلب قرآن، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل ہوا، مطلب تورات، انجیل، زبور، صحائف وغیرہ۔ لیکن قبلک کے بعد قرآن نے یہ نہیں کہا وما انزل من بعدک،
جو آپ کے بعد نازل ہوا۔ مطلب قرآن نے رسول اللہ کے بعد یا قرآن کے بعد نازل ہونے والی کسی بھی کتاب کی پیشین گوئی نہیں کی، بلکہ یہ اعلان ہے کہ جو بھی بعد میں اعلان کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پہ کتاب نازل ہوتی ہے، ما ینطق عن الہوا، اس کا مصداق میں ہوں۔ کوئی بھی اگر دعویٰ کرتا ہے کہ نحن نزلنا الذکر، اس کا مصداق میری کتابیں ہیں، اپنی کتاب کا نام اگر تذکرہ رکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ قرآن کی طرح اللہ کی طرف سے منزل من اللہ ہے، میرے اوپر جبریل وحی لے کے آتا ہے۔ کبھی وہ مسیح موعود کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی وہ مہدی کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی مستقل نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ اس کے دعوے بدلتے رہتے ہیں، اس کے اعلانات بدلتے رہتی ہیں۔ تو ایسے شخص کے بارے میں قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ میرے بعد کوئی نہیں آئے گا، قیامت آ جائے گی۔ من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اس کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ پہلے کیا کہا؟ وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، پیغمبر جو تجھ سے پہلے نازل ہوا اس پہ ایمان لے کے آتی ہے، اور تیرے بعد قیامت آ سکتی ہے، کوئی کتاب نہیں آ سکتی۔ یہاں کیا کہا؟ کچھ لوگ بنی اسرائیل میں سے جو علم میں بہت مضبوط ہیں، والمؤمنون، ایمان والے، یؤمنون بما انزل الیک، جو ایمان لے کے آتی ہیں اس پہ جو تجھ پہ نازل ہوا، مطلب قرآن، وما انزل من قبلک، جو تجھ سے پہلے نازل ہوا، مطلب تورات، انجیل، زبور، صحائف وغیرہ، والمقیمین الصلاۃ، نمازیں قائم کرتے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پہ ایمان لے کے آتے ہیں اور قیامت پہ۔ یعنی رسول کے بعد، قرآن کے بعد کسی کتاب پہ ایمان لانا شرط نہیں ہے۔ اللہ ان کی بات کرتا ہے والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ہم انہیں بہت بڑا اجر دیں گے۔ قرآن کی تیسری آیت کا مشاہدہ کیجئے، نوٹ کیجئے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، ہم نے بے شک وحی نازل کی آپ کی طرف میرے پیغمبر، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی ہم نے وحی نازل کی۔ اور کیا کہا؟ آپ کے بعد کی طرف نہیں کی، نہ آپ کے بعد کریں گے، ہم نے آپ کی طرف وحی کر دی، آپ سے پہلے انبیاء کی طرف وحی کر دی۔ اور کیا کہا؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے بھی شرک کیا میں آپ کے اعمال برباد کر دوں گا، ولتکونن من الخاسرین، اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 4 اس بات پہ شاہد ہے، قل یا اہل الکتاب، پیغمبر آپ فرما دیں اے اہل کتاب یہود و نصارہ، ہل تنقمون منا، کیا تمہیں ہماری یہ بات بری لگتی ہے، ناپسند لگتی ہے، الا ان آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لے کے آتے ہیں اللہ کی طرف، وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف نازل کر دیا گیا قرآن ہم اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں، وما انزل من قبل، جو اس سے پہلے نازل کیا گیا تورات، انجیل، صحائف وغیرہ، ہم اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ نے اس کے بعد کا ذکر نہیں کیا، من قبل کہہ کے آخر پہ اللہ نے آخرت کا یہ ذکر کیا ہے، اور من بعد کوئی چیز نازل ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ قرآن کذالک یوحی الیک، اسی طرح وحی کی گئی آپ کی طرف میرے پیغمبر، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے۔ آپ پر وحی نازل کی اور آپ سے پہلے لوگوں پہ وحی نازل کی جو آپ سے پہلے تھے۔ من قبلک اللہ العزیز الحکیم، جو آپ سے پہلے تھے کہ اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، اسی کی حکمت چلتی ہے۔ مطلب کیا کہ ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلوں کی طرف وحی نازل کی، آپ کے بعد کسی پہ وحی نازل نہیں کریں گے، یہ اللہ کے قرآن نے ہمیں واضح بتا دیا۔ قرآن کی یہ 5 آیات میں اور رسول اللہ کے اس فرمان میں میں اور قیامت اسی طرح برابر ہیں کہ میرے بعد قیامت آ سکتی ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں، مسیح موعود ہوں، میں ذلی اور بروزی نبی ہوں، کسبی نبی ہوں، یا میں مجدد ہوں، یا میں فلاں اور فلاں ہوں، انبیاء پہ کتابیں نازل ہوتی ہیں، میں خود کتابوں کا مصنف ہوں، انبیاء جھوٹ نہیں بولتے یا جھوٹ بھی بولتا ہے، انبیاء کبھی بھی غلط بیانی نہیں کرتے،
غلط بیانیاں بھی کرتا ہے. انبیاء کی کبھی کوئی پیشین کوئی غلط ثابت نہیں ہوئی, اس کی آج تک کوئی پیشین کوئی درست ثابت نہیں ہوئی. انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں, ان کی زبانوں سے گالی گلوچ نہیں دی جاتی, اس کی زبانوں سے گالی گلوچ بھی نکلتی ہیں. یہ تمام چیزوں کا انشاءاللہ ہم علمی طور پہ تحقیقی طور پہ محاسبہ کریں گے. اللہ ہمیں سمجھنے کی, اپنے عقائد کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.